حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصوم ہوگا، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں، 5-7% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں، تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے، جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی، تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی۔ تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ ایک عربی آتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو آپ کو اللہ کا نبی تب مانتا ہوں اگر اس درخت کو بلائیں اور وہ آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ حضور علیہ السلام فرمایا میں بلاؤں یا تو ہی جا کے اس کو میرا پیغام دے دے۔ پھر درخت آیا کہ نہ آیا، قدموں میں سلامی دی کہ نہ دی۔ ایک شخص نے کہا میں تو تب مانوں گا اگر کھجور کا یہ پکا ہوا گچھا شاخ سے ٹوٹ کے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے۔ حضور فرمایا تب تو مان لے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ حضور اشارہ کرتے ہیں، گچھا ٹوٹ کے حضور کی جھولی میں آ گرتا ہے، وہ حضور پر ایمان لے آتا ہے،
اب کام ہو گیا، حضور گچھے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اب واپس جا کے لگ بھی جا. اگر چاند توڑنا جانتے ہیں تو جوڑنا بھی جانتے ہیں، گچھا اتارنا چاہتے ہیں تو واپس بھیجنا بھی جانتے ہیں. یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ شان عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عظمتیں دی ہیں ان کا اگر بیان کریں گے تو اولاد کے سینے میں حضور علیہ السلام کے پیار کی جوت روشن ہوگی. تو اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھا کے جانا، کثرت سے حضور کا ذکر، درود و سلام کی کثرت، فضائل و مناقب کا بیان کرنا، حضور کی اطاعت کی طرف اپنی اولاد کو بلانا، اور حضور علیہ السلام کی تعظیم و اجلال ان کے سینے میں پیدا کرنے سے حضور علیہ السلام کے لیے محبت کے جذبات سینوں میں موجزن ہوں گے. میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ہوں، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو حق شکر ادا. ہم حضور کے امتی، نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے. حضرت خلیل اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک رسول بھیج دے. کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، ماتھے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا، وہ پیار بانٹنے والا ہوگا. بس وہ آیا جا رہا ہوگا. حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا. نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے، تمنا کی. نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. زندگیاں گزار دی انہوں نے. سلمان فارسی کی کہانی سن لو، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا. ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی. جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریہ چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا. کہتے میں وہاں سے غموریہ آ گیا. پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے. تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی. تیری زندگی سنور جائے گی، تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے میری. کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے. اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں، ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو. کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی، یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا. انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا. میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا، کام کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزمان آئے تو مجھے دید ہو. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے. میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا. میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے. میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے. میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی. آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے. کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی. میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی. لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا. اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت. کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی. اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ. حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی
اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے رخ کے درمیان شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا۔ میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی۔